بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسے علاقے میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے جہاں خاک اور دھند کا نام و نشان نہیں، جہاں پتھریلا علاقہ ہے، جہاں پتھر ہیں، تو وہاں جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، ان کے لیے بشارت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ جو بھی شخص اللہ کے دین کے لیے محنت کرتا ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اس کے جسم سے جو پسینہ جو نکلتا ہے، اسے جو تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے اس اجر سے نوازے گا۔ یہ تو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی جب کیونکہ وہ ایک ریگستانی علاقہ ہے، عرب کا جو علاقہ ہے وہ ریگستانی علاقہ ہے، وہاں ہر طرف ریت تھا، خاک تھی، دھند تھی، تو ایسے ماحول میں صحابہ اکرام یہ کام کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے ایک سچی بشارت دی۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلتا تھا وہ 100% بلکہ 1000% سچ ہوتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بشارت دی کہ جو شخص بھی اللہ کے دین کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے، اس کے جسم پر جو خاک، جو دھند لگ جاتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے آگ سے بچا لے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو قیامت کے دن معاملہ ہی یہ ہونا ہے کہ یا تو جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے۔ تو یہ حدیث جو ہے بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ہم کو دراصل اقامت دین کے لیے تیار کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے محنت کرو، مشقت کرو، اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس سے بڑا انعام اور ہو کیا سکتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے، جبکہ قرآن نے کامیاب ہی ان لوگوں کو کہا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا کامیاب ہے وہ لوگ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دی جائیں، وہ شخص کامیاب ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ کوئی شخص بہت ساری دولت کما لے یا بہت بڑا بنگلہ بنا لے یا مکان بنا لے یا گاڑیاں خرید لے یا بینک بیلنس بنا لے یا بہت ساری دولت اکٹھی کر لے اور ایک اسٹیٹس قائم کر لے، اچھے کپڑے پہن لے، اچھا جوتا پہن لے، وہ کامیاب ہے۔ یہ قرآن نے کہیں نہیں کہا، نہ کسی حدیث میں اس کا صحابہ تک ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں کامیابی کی جو ضمانت دی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے جو قیامت کے دن جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور قرآن مجید میں ہے قد افلح المومنون، فلاح پا گئے مومنین، جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے فلاح پائی ہے۔ اور قرآن میں کہا گیا کہ کامیاب ہو گئے پاکیزگی اختیار کرنے والے، جنہوں نے پاکیزگی اختیار کی، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وہ لوگ کامیاب ہیں، قرآن کہتا ہے۔ تو دراصل یہ بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے وہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ ایسے علاقے میں کام کرتے ہوں جہاں خاک ہو، جس سے ان کے کپڑے اور ان کے جسم غرق آلود ہوتے ہوں، اور چاہے وہ ایسے علاقے میں کام کرتے ہوں جہاں خاک اور دھند نہ ہو، ریت نہ ہو، لیکن پسینے میں ان کے کپڑے شرابور ہو رہے ہوں، پسینہ ان کو آتا ہو، اور چاہے وہ ایسے علاقے میں کام کرتے ہوں جہاں نہ جاڑا پڑتا ہو نہ گرمی پڑتی ہو، تو وہاں انہیں تھکاوٹ ہوتی ہوگی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، اس کا جو کہنے کا مطلب اس حدیث کا ہے وہ یہ ہے کہ ان شخص کے لیے بشارت ہے جو اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہیں، وہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ کے راستے کے مفہوم میں ہر وہ کام آتا ہے جو کام اللہ کے دین کے لیے کیا جائے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، خواہ وہ کسی کی مدد کے لیے چل کر جانا ہو،
یا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے سفر کرنا ہو۔ اس حدیث میں ہر وہ چیز شامل ہے۔ اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ اپنی جان عزیز اس کے لیے قربان کر دی جائے، حتیٰ کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے آپ کو اپنی جان کا نذرانہ ہی پیش کیوں نہ کرنا پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ آخری وقت تک کوشش کرتے رہیں، چاہے آپ کا دنیا سے جانے کا وقت ہی کیوں نہ آ جائے، اور کبھی ایسا موقع بھی آ جائے کہ ہم کو اپنی جان بھی دینا پڑ جائے، تو ہم کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جو مومن بھی دین کے غلبے کے لیے اپنی بساط بھر کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے اس کے لیے دوزخ کے دروازے بند کر دے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ وہ تم کو اپنے اس کام کے لیے چن رہا ہے، یہ رحمت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ہماری بغیر مرضی کے پیدا کیوں کر دیا، یہ کوئی نہیں پوچھ سکتا، یہ سوال بین ہے۔ تو اس کا ایک حل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے رہیں، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کرتے رہیں، اسی میں فلاح و کامرانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لیے دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ان تمام باتوں پر غور و فکر کریں، اللہ کے دین کی محنت کریں۔ قرآن نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ہی وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، یہی تمہارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔